ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر رحمان صدیقی کے ساتھ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کی بنیاد پر آنکھوں میں ہونے والے نقصان کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان دونوں دائمی امراض کی اور ان کی بنیاد پر آنکھوں میں جو نقصانات ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ایک سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مریض یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کتنے عرصے تک ذیابیطس یا بلڈ پریشر کا مرض رہے گا تو آنکھیں خراب ہونا شروع ہوں گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں بعض مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیماری بہت پہلے سے ہوتی ہے، ڈائگنوز لیٹ ہوتا ہے. تو اب آپ کو اگر بلڈ پریشر پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے اور آپ کی آج ڈائگنوسس ہوئی ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کو آنکھ کا پرابلم اس سے یا تو پہلے ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو. تو جب آپ کو پہلی دفعہ بلڈ پریشر یا بلڈ شوگر ڈائگنوز ہو، آپ کو چاہیے یہ کہ ایک دفعہ آئی اسپیشلسٹ سے اپنے پتلی پھیلا کے معائنہ کروا لیں. ریٹنا کا، آئی کا جنرل پورا ایک دفعہ معائنہ کرا لیں. آئی اسپیشلسٹ جب آپ کے پردے کو چیک کرے گا، آپ کی آنکھوں کو چیک کرے گا، تو وہ یہ بتائے گا کہ آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں. اس کی بیس پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو 3 مہینے پہ دیکھنا چاہیے، 6 مہینے پہ دیکھنا چاہیے، 9 مہینے پہ یا سال بھر پہ بار بار چیک اپ کروانا چاہیے. یہ ہر مریض کے لیے مختلف ہوتا ہے کہ کس اسٹیج میں ان کے ڈائگنوسس ہوئی ہے بلڈ پریشر کی یا ہائپر ٹینشن کی، اور کس اسٹیج پہ وہ آئی اسپیشلسٹ کو اپنا چیک اپ کرواتا ہے آئی کے نقصان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں، میری یہ سجیشن ہوگی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی جو بیماری ہے اس کو یہ سوچیں کہ اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جب میں پاکستان سے باہر رہتا تھا تو مریضوں کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تھی، بیکاز دیر از مور ہیلتھ اویئرنیس. ہر مریض کو اپنا HbA1c خود پتہ ہوتا تھا، ہر مریض کو اپنے کولیسٹرول لیول پتہ ہوتا تھا، بلڈ پریشر لیول پتہ ہوتا تھا، اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ نارمل لیول کیا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد پرابلم یہ ہے کہ مریض کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں، اور اکثر اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ چیز ہو گئی تو وہ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، تو آپ اس بیماری سے نکل نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کمپلیکیشن نہیں ہوگی تو آپ کو اس بیماری سے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس مرض کے بارے میں معلومات کرنا اور اس کا علاج کرانا ضروری ہے. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اسموکنگ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے ان دونوں بیماریوں کے لیے. اکثر ہم آئی اسپیشلسٹ اور جنرل فزیشین اس چیز کو بھول جاتے ہیں. آپ کے لیے وہ ویسے ہی کسی چیز کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ اس کو کٹ ڈاؤن کریں یا بند کر دیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر میں نے ان دونوں دائمی امراض میں مبتلا مریضوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ معالج کے پاس جاتے ہیں، دوائیں پرسکرائب کی جاتی ہیں، ان دواؤں کا استعمال بھی شروع کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد سال ہر سال ڈاکٹر کے پاس دوبارہ سے وزٹ نہیں کروایا جاتا. وقتاً فوقتاً معائنہ کرواتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ جو دوائیں آپ لے رہے ہیں وہ اب کتنی مؤثر ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بہت ممکن ہے کہ جو دوائیں آپ 1 سال سے لیتے آ رہے ہیں کسی بنیاد پر وہ اب اتنی مؤثر نہ رہی ہوں اور آپ کے شوگر لیولز بڑھے رہ رہے ہوں یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہو. اس لیے وقتاً فوقتاً ایک تو اپنے طور پر ان دونوں بیماریوں میں یہ بہت اہم ہے کہ آپ روٹین کے اندر ہفتے 2 ہفتے بعد ایک دن مختلف اوقات میں اپنا شوگر لیول یا پھر بلڈ پریشر کا جو بھی اس کی پیمائش کر لی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان جو بھی ریکارڈ آپ بناتے ہیں اس طرح سے اس کو لے کر آپ اپنے معالج کے پاس دوبارہ جائیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ جو بھی علاج کیا جا رہا ہے وہ اب اتنا مؤثر ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے ان بیماریوں پر بہتر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کمپلیکیشنز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ان بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں ایک ہی معالج سے رابطہ کیے رہتے ہیں، جبکہ وہ گردوں کے اسپیشلسٹ یا آئی اسپیشلسٹ اس طرح کے معالج کے پاس جا کر اپنے مختلف اعضاء کا چیک اپ نہیں کرواتے. یہ بہت اہم ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے رہا جائے تاکہ اگر ان میں کوئی کمپلیکیشن یا کوئی پیچیدگی سامنے آنے لگی ہو تو اس کو بر وقت پکڑا جا سکے، جبکہ اس کا علاج ممکن ہے، نہ کہ بہت زیادہ تاخیر کے بعد وہ بیماریاں یا وہ مسائل سامنے آئیں جب علاج اتنا بہتر طور پر ممکن نہ رہ چکا ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.